السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. امام وہب بن منبہ کی نصیحت اس شخص سے جو خوارج کے منہج سے متاثر تھا یا خوارج کے مذہب سے متاثر تھا وہ جاری ہے. یہاں پہ ہم لوگ رکے تھے. اخبرنی یا ذا خولان ماذا یقولون لک، مجھے بتاؤ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. فتکلم عند ذلك ذو خولان، اب یہ ذو خولان نے بولنا شروع کیا. اب یہ کیا بتاتا ہے یہ سنیں. وقال لوهب انهم يأمرونني الا اتصدق الا على من يرى رأيهم ولا استغفر الا له. پہلی چیز وہ مجھے حکم دیتے ہیں، انهم يأمرونني، حکم دیتے ہیں ایسے کرو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. کیا حکم دیتے ہیں؟ انہم یأمروننی الا اتصدق الا علی من یرا رأیہم، الا اتصدق الا علی من یرا رأیہم ولا استغفر الا لہ، کہ میں جو صدقات ہیں نا وہ صرف انہی کو دوں جو میری رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل حرورہ خوارج کہ میں صرف انہی کو، یعنی میں صرف انہی کو زکوٰۃ کی رقم دوں، صدقہ کروں انہی کو یا صدقہ دوں جو میری طرح رائے رکھتے ہیں، اور میں ان کے سوا میں کسی اور کے لیے استغفار بھی نہ کروں. ولا استغفر الا لہ، اور کسی اور کے لیے بھی میں استغفار نہیں کروں مگر صرف ان کے لیے جو ہماری رائے رکھتے ہیں، یعنی اہل حرورہ کی رائے رکھتے ہیں. کون لوگ ہیں جن کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا ہے؟ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے. منافق کے خیر دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں بظاہر تو نظر جو آتا ہے وہ، لیکن کافروں کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کسی اور کے لیے استغفار نہیں کرو مگر صرف ان کے لیے جو ہماری جیسی رائے رکھتے ہیں. کیا یہ صراحتاً یہ تکفیر ہے یا نہیں ہے ان لوگوں کی جو ہماری رائے کے موافق نہیں ہے؟ فقال وہب صدقت، وہب بن منبہ نے کہا سچ کہا تم نے. هذه محبتهم الكاذبہ، یہ ان کی جھوٹی محبت ہے. اب دیکھیں یہ عالم کو پتہ ہے، تصدیق کیا تھا کہ تم نے سچ کہا، یہ ان کی جھوٹی محبت ہے. یہ جو مراسلہ ان کو وہ کرتے تھے، یعنی خط و کتابت کرتے تھے، جو اہل حرورہ تھے، خوارج جو لوگ تھے، اور یہ ذو خولان ایک، جیسے کہ اس کی بات سے لگ رہا ہے کہ اتنے اتنے پھل یہ بھیجتا تھا صدقات کے. یہ شخص امیر شخص تھا جس کے پاس خوب پیسے اور مال اور دولت تھا. تبھی نہ سو فرق اس میں جو موجود ہے، کل ہم نے پڑھا، اتنے وہ پھلوں کے بھیجتا تھا صدقات. یہ جو اہل بدعت ہیں ان کی نظر کن پر ہوتی ہے؟ مال صاحب مال پر ہوتی ہے، صاحب ریاست پر ہوتی ہے، صاحب رسوخ جن کا ایک خاص مرتبہ رسوخ ہوتا ہے ان کے پاس ہوتی ہے. کس طرح سے یہ ان کے کندھوں پر ہو کر وہ چڑھتے ہیں اوپر. اور اسی طرح آج جو خوارج کی فکر سے متاثر جو شباب ہیں، جوان ہیں، یا اور بھی فکر سے، کیوں ان کو پکڑتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر ذکاوت ہے، عقل مندی ہے، تیز ہے یہ، تو وہ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ذہین بچہ ہے اس میں سے، اس کو وہ اچکتے ہیں اور اس کے اندر یہ غلط فکر کو زہر، یہ غلط فکر کے زہر کو بھرتے ہیں. اس وقت یہ خط و کتابت کرتے تھے. دیکھیں اہل حرورہ اس زمانے میں جب تواصل اتنا نہیں تھا. آج کل اس وقت تو خط پہنچانے والا ایک شخص ہوا کرتا تھا. ابھی دیکھو خط پہنچانے والے نے بھی خط کو گرا دیا. ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت سارے خط ہوں، اس میں سے ایک خط گر گیا ہو، لیکن یہ خط و کتابت سے دیکھو کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ نے جو خط لکھا تھا، خط اور کتابت سے دھوکہ دیا ان کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے. سنا ہے یہ واقعہ؟ تو اہل کوفہ نے جو خط اور کتابت کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ دھوکہ دیا. اسی طرح سے اہل بدعت ہوتے ہیں.
وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. جھوٹ تو ان کے اندر ہوتا ہے. وہ کسی مصلحت کو پانے کے لیے اپنی مصلحت اور خود غرضی میں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اسی لیے بعض اہل بدعت جو ہے وہ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں اپنی مصلحت کے لیے. اور یہ بات شیعوں کے اندر تو معروف ہے. شیعوں کے اندر یہ بات معروف ہے. لیکن اخوان المسلمین، جماعت اسلامی اور بھی جو فرقے ہیں یہ جھوٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. آج جو نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ، اور پکڑاتے کون ہیں؟ کون نوجوان پکڑاتے ہیں؟ یہ گمراہ کرنے والے بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پر. اہل حدیث نوجوانوں کو گمراہ کرتے اور حیدرآباد میں پکڑا گئے. داعش کے سپورٹر. داعش یہ دہشت گرد جماعت ہے، خوارج میں سے ہے یہ. اب آپ کہیں گے کہ نہیں تم اہل حدیثوں کو برا کہتے ہو، تم سلفی کو برا کہتے ہو. ہم اہل حدیث کو کیوں برا کہیں گے جبکہ ہم خود اہل الحدیث میں ہیں؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اہل الحدیث کے ساتھ. تو ہم ان کا ہی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اہل الحدیث ہونے کا، لیکن وہ ہے نہیں. اس لیے ان لوگوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ جس کا اثر ہوتا ہے اتنا زیادہ شدت سے اس کو انکار کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا انکار جو کیا، جتنی شدت سے خوارج کے بارے میں ذکر ہے مختلف احادیث میں، کسی اور فرقے میں اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے شکار. پھر ایک روایت میں ثم لا یعودون، پھر وہ واپس نہیں لوٹیں گے. خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، یعنی اگر میں انہیں پالوں تو میں انہیں عاد جیسے قتل کروں. خوارج کے بارے میں کہا گیا. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ حکمران سے. حکومت کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ ان کا مقابلہ کریں گے. عوام الناس کے لیے نہیں ہے یہ کہ تم جا کر کے یہ فساد کرو. نہیں، یہ فساد نہیں، جبکہ اگر اصلاح ہے اس میں. جب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر انہیں پاؤں تو میں انہیں آگ کی طرح قتل کر دوں. اور کہا ہم کلاب النار. اتنی سخت وعید کسی اور فرقے کے لیے آئی ہے؟ کیونکہ ان کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہے بالکل. شیعہ کے بارے میں پتہ ہے، اہل بیت کو برا، اہل بیت کے سوا سارے صحابہ کو برا کہتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. مسلمان کو زیادہ تک مشکل نہیں ہوتی پہچاننے میں ان کو، گمراہوں کو. لیکن یہ علم کے لبادے میں قرآن و سنت کے نام کے لے کر ہے نا یہ آتے ہیں. تو ان کی چونکہ ان سے گمراہ ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے لوگوں کو، اس لیے ان کے رد میں تشدد اختیار کیا جاتا ہے، شدت سے رد کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں ذو خولان کی طرف جو خط آیا اس میں کون سی بات آپ کو لگ رہی تھی جو قرآن و سنت کی مخالف تھی کچھ بات، لیکن اس کی مراد کچھ اور تھی جو ابھی یہ بتا رہا ہے. وہب بن منبہ کے پاس کہتے ہیں کہ فَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي الصَّدَقَةِ، یہ محبت جھوٹی محبت ہے. محبت کوئی ضرور نہیں، سچی محبت وہ ہوگی جو کسی خیر خواہ کی ہوتی ہے، ناصح کی ہوتی ہے، نصیحت کرنے والی کی ہوتی ہے. اللہ کے دین اور اس کا تقوی اختیار کرنے کے لیے اس کے دین پر اللہ اس کے رسول کی بات کو سنت کے سلف کے فہم کے مطابق سمجھنے کے لیے ہو تو یہ نصیحت ہے. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة. وہب بن منبہ نے کیا سوال کیا؟ ان کا جو کہنا ہے کہ صدقہ کسی اور کو مت دو، صدقہ کسی اور کو مت دو،
تو مجھے یہ بات پہنچی ہے فإنه قد بلغني ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کیا ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے. لیکن وہب بن منبہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے. یہ بلاغ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ البلاغ. جسے امام مالک کی موطا میں بلاغات بہت زیادہ ہیں. مالک کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو روایت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ بلاغ. اس کا کیا مرتبہ ہے؟ صحیح ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے جی، کیونکہ اس میں صحابی کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سند کٹی ہوئی اس کی. لیکن یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں دوسرے سند سے موجود ہے. یہ روایت صحیح ہے. یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے. کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امرأة من اہل الیمن دخلت النار فی ہرۃ ربطتها، ایک عورت جہنم میں چلی گئی بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے. بلی کو اس نے باندھ دیا تو بلی نہ خود کھا سکتی تھی نہ اس نے اسے کھانا کھلایا. تو بلی کو باندھ کر کے جب اس نے چھوڑ دیا تو بھوکی بلی مر گئی. اس وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوا کہ نہ اس کو اس نے کھانا کھلایا اور نہ ہی اسے چھوڑ دیا کہ یہ جا کر زمین کے کیڑے مکوڑے اور جو بھی چیز کھاتی ہے یہ کھائے. افإنسان ممن يعبد الله ويوحده، کیا انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی توحید کو بیان کرتا ہے، ولا يشرك به شيئا، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، احب الى الله من ان تطعمه من جوع او هرة، تم بتاؤ کہ کیا اللہ کے نزدیک زیادہ یہ محبوب ہے کہ اس کو کھلایا جائے، اس انسان کو صدقہ دیا جائے، کھلایا جائے اس انسان کو جو بھوکا ہے، یا وہ بلی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس عورت کا ذکر کیا جس نے بلی کو باندھ دیا تھا. بلی نہ خود کھاتی تھی اور نہ ہی وہ لا کر وہ عورت بلی کو کھلاتی، تو اس وجہ سے وہ مر گئی بلی. تو اللہ نے اس عورت کو عذاب دیا، اس عورت کو عذاب ہوا، جس کے حدیث میں ہے. تو یہ کہتے ہیں وہب بن منبہ کہ کیا تم بتاؤ کہ وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، کیا اس کو کھلانا، اس کو صدقہ دینا، کہ یہ زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا یا نہیں اس بلی سے، کہ اس بلی کو کھلایا جائے؟ سمجھ میں آیا؟ واللہ یقول فی کتابہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اس آیت کو انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. کسے کھانا کھلاتے ہیں؟ کون کھانا کھلاتے ہیں؟ کن کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے؟ مومن، مسلمان، یہ تقوی والے. کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں. کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا. ویطعمون الطعام علی حبہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور اسیروں کو، یعنی قیدیوں کو. انما نطعمکم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کھانا صرف اس لیے کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ کوئی جزا چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے، نہ تم سے شکر گزاری چاہیے.
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. یوما عبوسا قمطریرا، یقول یوما عسیرا غضوبا، یہاں پر عسیرن ہے، یہ دوسری چیز ہے. یوم عسیرن یقول یوم، جیسے کہ آگے آئے گا، یقول یوما عسیرا غضوبا علی اہل معصیتہ لغضب اللہ علیہم. یوم عسیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ دن جب اللہ تعالیٰ بہت سختی کا دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا. کس پر؟ جو اہل معصیت ہے، نافرمانوں پر. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، پوری آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، پوری آیت ہم پڑھ دیتے ہیں. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا. کہاں تک پڑھا انہوں نے؟ حتی بلغ وکان سعیہم مشکورا، حتی وکان سعیہم مشکورا. ان آیتوں کو پڑھا، عفوا وکان سعیکم مشکورا، جزاک اللہ خیرا. وکان سعیکم مشکورا، یہاں تک انہوں نے پڑھا. ثم قال وهب ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة. کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی وہ صفتوں کو بیان کیا ہے، نعت یعنی صفت، جب تک پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. یعنی شروع کہاں سے کیا؟ صدقات سے، جو کھلاتے ہیں وہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقدیرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبیلا. پورا ترجمہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بعد میں. عینا فيها تسمى سلسبیلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہاں تک وہب بن منبہ نے پڑھا ان کے سامنے، یہاں تک انہوں نے پڑھا ان کے سامنے. یعنی کہا جائے گا یہ تمہارا اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بیان کرتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتوں کو گنایا اور پھر جو جنت میں ان کے لیے نعیم ہے اس کو ذکر کیا ان لوگوں کے لیے. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لَا يَسْتَغْفِرْ إِلَّا لِمَنْ يَرَى رَأْيَهُمْ، اور ان کا یہ کہنا کہ استغفار مت کرنا ان کے لیے مگر صرف ان کے لیے جو تمہاری رائے رکھتے ہیں یا جو ان کی رائے رکھتے ہیں. أَهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کیا وہ فرشتوں سے زیادہ بہتر ہے؟
فرشتے تو استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے، فرشتے استغفار کرتے ہیں. واللہ تعالی یقول فی سورہ حامیم عین سین قاف. یہ کون سی سورہ ہے؟ حامیم عین سین قاف، سورہ الشورى. کہتے ہیں کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین پر ہیں. یعنی زمین پر جو مومن ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَأَنَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لِيَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُوا حَتَّى أُمِرُوا بِهِ. کہتے ہیں وہب بن منبہ، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے جب تک، اور نہ ہی اس کی قدرت رکھ سکتے ہیں جب تک اللہ نے انہیں اس کا حکم نہ دیا ہو. کیونکہ فرشتے اپنے جی سے نہیں کچھ کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو کیا اللہ کے حکم کے بغیر وہ استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے، بندوں کے لیے؟ نہیں. لأن اللہ تعالی قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وہ اللہ کے قول سے پہلے نہیں بول سکتے. فرشتوں کو فرشتے نہیں بولتے جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوتی اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حاميم عين سين قاف وفسرت في حاميم الكبرى. حاميم الكبرى يعني سورة غافر. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. جو عرش کے حملۃ العرش ہیں. حملۃ العرش کون ہیں؟ کتنے فرشتے؟ نہیں، حملۃ العرش 8. حملۃ العرش یہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح، حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، یہ استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. الآیات، اس کے بعد جو آیتیں ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. یہ فرشتوں کی دعا ہے. کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ان کی مغفرت کر دے، اسے انہیں درگزر کر دے. اے اللہ، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کو اختیار کرتے ہیں انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. رب انہیں داخل کر ان جنات میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من، اور صرف ان کے لیے نہیں، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور جو نیک اور صالح ہیں ان کے آباء اور اجداد میں سے اور ان کے ذریات میں سے اور ان کی بیویوں میں سے. انک انت العزیز الحکیم. وقہم السیئات، اور برائی سے ان کو بچنے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم جب کوئی مومن، کوئی مسلمان جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں مغفرت کی دعا؟ 2 طریقے سے. ایک ایسے دعا کر کے، اور ایک خاص نماز جنازہ میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و کبیرنا و صغیرنا و ذکرنا و انسانا الی آخر حدیث میں یہ آیا ہے. اور اسی طرح اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، پوری جو آئی ہے دعا وہ پڑھتے ہیں. اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. خوارج جو ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے نماز کے جنازے میں. جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. عوام الناس کی جو نماز جنازہ ہوتی نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں استغفار ہے، اور استغفار نہیں کرتے ان کے لیے. کیوں؟ کیا وہ یہی منہج ہے یا نہیں ہے جو ذوالفقار کو جن لوگوں نے لکھا تھا خط، ہے یا نہیں وہ منہج؟
خولان کو خط لکھا ان لوگوں نے. یہ جو خوارج ہوتے نا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب بھی ان کی سینگ نکلے گی کاٹ دی جائے گی. جب بھی ان کی سینگ نکلے گی کاٹ دی جائے گی. برخلاف اہل سنت کے کہ وہ ہمیشہ حق پہ رہیں گے، ایک جماعت. کیا دلیل ہے اس کی؟ اہل سنت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا، کوئی ایسا وقت یا نہیں آئے گا جس میں پوری دنیا خالی ہو جائے اہل سنت سے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. بارک اللہ فیک. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. حق پر وہ ظاہر رہیں گے، میری امت کا ایک گروہ ہے. لا تزال سے فائدہ ملتا ہے، ہمیشہ وہ جماعت رہے گی. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں آئے کہ وہ ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یعنی قیامت جب آنا شروع ہوگی، جب مومن جب تک رہیں گے، ایک ہوا چلے گی جس میں مومنوں کی روح قبض کر لی جائے گی. تو یہ قیامت کی شروعات ہے، وہاں سے نشانیوں میں سے. تو جو استغفار نہیں کرتے اور فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو تم زیادہ پاک باز ہو گئے فرشتوں سے کہ فرشتوں تو دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے. کہتے ہیں الا ترى يا ذا خولان انی قد ادرکت صدر الاسلام فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط الا فرقها الله على شر حالاتهم. تم کیا سمجھتے ہو اے ذو خولان، میں نے ایسے اسلام کے شروع کے دور کو پایا. اللہ کی قسم خوارج وہ جماعت ہے، خوارج کبھی تھی نہیں، ہرگز نہیں تھی یہ پہلے. اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کہ جو لوگ ہیں جو خوارج کے منہج اور طریقے پہ ہیں، وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہیں، نبی اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے. اور حق کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ طائفۃ منصورہ یا فرقہ ناجیہ یا جو اہل سنہ ہے، ان کی 3 علامتیں ہیں، یاد رکھیے گا اس کو. یہ پہلی پہچان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے وہ متصل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، گرچہ کم تعدادی کیوں. دلیل وہی حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. تو ان سے ہر وہ گروہ نکل گئے جو بعد میں آئے، جن کا وجود صحابہ کے وقت میں نہیں تھا، سارے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے وقت میں جن کا وجود نہیں تھا، وہ سارے گروہ اس سے چھٹ گئے، الگ ہو گئے. شیعہ ہو یا خوارج ہو یا معتزلہ ہو یا شاعرہ ہو یا ماتریدیہ ہو یا صوفیہ ہو. کوئی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں؟ نہیں، ختم معاملہ. اگر حق پہ ہوتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتے، تبھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ حق پہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی یہ طریقہ تھا. آج کوئی حسن البنا کی فکر لے کر چل رہا ہے، کوئی مودودی کی فکر لے کر چل رہا ہے، کوئی کسی اور کی فکر لے کر چل رہا ہے. کوئی عقل کو آگے کرتا ہے، اپنی عقل سے سمجھ رہا ہے. فرق میں پہلی پہچان یہ ہے، اور اس کی دلیل یہی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. لا تزال سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ما زالا یا لا یزول کہتے ہیں کوئی چیز ہمیشہ اگر قائم ہے، اس میں استمرار بلا انقطاع کا فائدہ ملتا ہے. نوٹ کرو اس کو، استمرار بلا انقطاع. استمرار ہے کسی چیز میں، بیچ میں رکی نہیں ہے. جیسے کہیں گے ما زال زید غنیا، ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ سے غنی رہا یا ہمیشہ سے غنی ہے، مالدار ہے. یعنی اس کی زندگی میں کوئی مرحلہ نہیں ایسا آیا جس میں وہ فقیر ہوا. نہیں سمجھ آیا؟ کوئی مرحلہ نہیں ہوا. تب یہ ہم لگائیں گے ما زال زید غنیا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. یہ لا تزال ما زال کا کیا ہے؟
ما زالا یہ ماضی ہے اور مضارع لا تزالو، نہیں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ وہ میری امت میں کوئی حق پر نہ ہو، کہیں نہ کہیں حق باقی رہے گا، یہاں تک کہ حتی یأتی امر اللہ، اور بھی تفصیل ہے مختلف احادیث میں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے، اتی امر اللہ، جیسے یہاں تک کہ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے، قیامت واقع ہونے تک یہ گروہ رہے گا حق پر، پہلی پہچان۔ اسی لیے وہب بن منبہ، دیکھو نصوص کو سمجھنے کا طریقہ کیا کہتے ہیں، میں نے پایا اسلام کے شروع کے دور کو اور یہ وقت، یہ ما كانت للخوارج جماعہ قط، جب بھی خوارج کی کوئی جماعت رہی الا فرقها اللہ علی شر حالاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بکھیر دیا بدترین طرح سے۔ دوسری پہچان ہے کہ وہ صحابہ کے طریقے پر رہیں گے، اس کی دلیل کیا ہے، ما انا علیہ واصحابی، یہود 71 فرقے میں بٹے، نصارہ 72 فرقے میں بٹے، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تمام کی تمام جہنم میں جائے گی سوائے ایک کے، اور وہ ایک کا نام نہیں بتایا، پہچان بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا پہچان بتائی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جو صحابہ کی مخالفت کرے کیا وہ ناجی فرقے میں ہوگا؟ جو صحابہ کو گمراہ کہے، جو صحابہ کے اوپر طعن کرے، جبکہ اللہ کے نبی نے منع کیا اور صحابہ نے ایک دوسرے پر طعن نہیں کیا، یہ پہچان ہے۔ تو خوارج اس سے نکل گئے، جو طعن کرتے ہیں صحابہ پر، علی رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے تھے، کیوں؟ انہوں نے آپس میں ان کے جنگ ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے جو طعن کرے صحابی پر، اور اسی طرح جو صحابہ کی منہج کو نہیں مانتا یا صحابہ کی منہج پر نہیں چلتا، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو صحابہ کے طریقے ہی پر نہیں ہے وہ کیسے ہوگا؟ مانا علیہ واصحابی کا مصداق بنے گا، تو مانا علیہ واصحابی میں یہ فائدہ ہے۔ اور ہر گروہ اس سے نکل گئے جنہوں نے سلف کی فہم سے مخالفت کی ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، عبادت میں ہو، کسی میں بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں کہتے ہیں جیسے بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے سیڑھی سے جانا، اور کسی کو ہے نا ایک واسطہ بناتے ہو، تو یہ جو ہے یہ فہم صحابہ کی کیا یہ فہم تھی؟ تو کیا اس کو یہ گمراہی ہے؟ تو ایسے لوگ گمراہ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کی منہج میں سے اہل بدعت سے آگاہ کرنا۔ اچھا پتہ ہے اہل بدعت یہ خوارج کتنے خطرناک لوگ ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں یہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یقرؤون القرآن۔ عبد الرحمن بن ملجم جو تھا، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ بدبخت شخص جو قرآن کا قاری تھا، پڑھنے والا تھا، اصل جو ہے حروف کی تلاوت سے زیادہ اہم اس کے معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تلاوت کا کیا معنی ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس کا معنی ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، یا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں قرآن کی، کیا مطلب ہے تلاوت کا؟ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف تلاوت ہے کہ قرآن کی تلاوت اچھی طرح سے کرنا، ٹھیک ہے، معنی کو سمجھتے ہوئے اس پر تلاوت کرنا۔ ہاں تلاوت کا معنی ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ دلیل کیا ہے؟ والشمس وضحاها
والقمر اذا تلاہا، جب چاند اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تلاوت کا معنی صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چلنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تلاوت کا حق ادا اسی وقت ہوگا جب آپ قرآن کے مطابق عمل کریں گے، اور قرآن کے مطابق عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی مراد، یا اللہ کی مراد جو قرآن میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے قرآن میں، اس کے مطابق آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے۔ اور اللہ کی مراد کیا ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ سلف کے اور صحابہ کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایک آیت پر آپ عمل کرتے ہیں اور اس آیت پر ویسا عمل صحابہ نے نہیں کیا۔ بعض آیتیں ہوتی ہیں جو محکمات ہیں، معنی بالکل واضح ہے، قل هو اللہ احد، بالکل واضح ہے، محکم آیتیں، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن سب کے لیے، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک جاہل بھی سمجھ سکتا ہے اگر اس کو بتایا جائے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ محکم آیات ہیں، بالکل کھلی اور واضح آیتیں، اور بعض آیتیں جو متشابہات ہیں۔ تشابہ قرآن میں دو معنی میں ہے، ایک تو آیت ایک دوسرے کے مطابق ہیں، مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف تم پاتے۔ تو آیات تو اللہ کی طرف سے ہیں، تو ایک آیت دوسرے آیت کی مشابہ کس طرح سے ایک آیت دوسرے آیت کو سپورٹ کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کو ایک آیت کو دوسری آیت سے ٹکرانا یہ کفر ہے، المراء فی القرآن کفر۔ ٹھیک ہے؟ اب کیسے ہم سمجھیں گے اس کو؟ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم صحابہ کی فہم سے نہیں سمجھیں۔ صحابہ کوئی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو بھی فہم میں دقت ہوتی تھی یا وہ غلط سمجھ لیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصحیح کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیسے؟ مثال، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس میں تو ظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، ان الشرک لظلم عظیم۔ واضح ہے؟ اور اسی طرح وہ صحابی جنہوں نے اپنے تکیہ کے پاس دو رسی رکھی تھی، سفید اور کالی، سیاہ، تو یہ صحابہ جو خود اصل یہ صحابہ سمجھتے تھے قرآن، ان کی زبان میں اترا تھا، لیکن جہاں پر ان کو اشکال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کر دی۔ اور صحابہ نے جس طرح قرآن سمجھا ہے، کیونکہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، صحابہ کا جس چیز پر اجماع ہو گیا ہے وہ حجت ہے، تو اب کوئی مخالفت اس کی کرتا ہے تو گمراہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پایا اور خوارج نہیں تھی، جب بھی یہ نکلی ان کے یہ برا حال ہوا ان کا۔ وما اظہر احد منهم قوله الا ضرب الله عنقه، اور جب بھی انہوں نے ظاہر کیا اپنی بات، تو ہاں تیسری پہچان ہے کہ اس فرقے میں، اس جماعت میں بدعت نہیں ہوگی۔ اچھا، ان کو جو ہے بدعت ان میں نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کل بدعت ضلالہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ رشد اور ہدایہ۔ تو ہدایت کی ضد ہے ضلالت۔ کیا صحابہ ضلالت پر تھے؟ نہیں، صحابہ رشد اور ہدایت پر تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی لیے ایک ہے رشد اور دوسرا ہدایت۔ رشد اور ہدایت، رشد ہے غوایہ کی ضد۔ غوایہ یعنی وہ شخص
جو علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا، یہ غاوی شخص ہے. علم ہے، عمل نہیں کرتا، جیسے یہود. اور ضلالت، علم نہیں ہے لیکن عمل ہے، گمراہ ہو رہا ہے، نصارہ. اور صراط مستقیم سے ہم ہر نماز کی دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ صراط المستقیم بیچ کا راستہ ہے جس کے ایک طرف گمراہی ہوئی، کس طرح سے کہ لوگ علم کے بغیر عمل کرنے والے جیسے کہ نصارہ، اور دوسری جن کے پاس علم تھی اس کے مطابق عمل نہیں کیا. تو صراط المستقیم وہ راستہ ہے جس میں علم اور عمل دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، علم نافع اور عمل صالح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اسی علم کے مطابق عمل کیا، تو یہ صراط مستقیم پر تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ان دونوں صفتوں کی نفی کی ہے جو یہود و نصارہ کی تھی. کون سی آیت میں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہوئے ہیں، وَمَا غَوَى، اور نہ بہکے ہیں. یا نہ غوایت جو ہے وہ رشد کی ضد ہے. اور خلفاء راشدین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، رشد، المہدیین، ہدایت. تو خلفاء راشدین کے جو طریقے پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ رشد اور ہدایت کا طریقہ، یہی صراط مستقیم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان کے اندر گمراہی نہیں ہوگی، کیونکہ گمراہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فرقہ ناجیہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو 73 فرقے وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ان ایک کے. وہ کون سا ایک ہے؟ تو یقیناً جو یہ ایک بچ رہا ہے وہ بدعت اس میں نہیں ہوگی. واضح ہے یا نہیں ہے؟ بدعت اس کے اندر نہیں ہوگی، اس فرقے کے اندر. اور بدعت جو ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک جو بدعت ہوتی ہے وہ عقیدے میں بدعت ہے. جیسے یہ خوارج کی بدعت، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا یہ بدعت ہے، عمل میں ہاں نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے. ہاں یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت ہے اور کوئی بدعت ہلکی نہیں ہوتی. لیکن عقیدے کی جو بدعت ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. واضح ہے؟ کیونکہ اس سے علم میں بھی فساد آتا ہے اور عمل میں بھی فساد آتا ہے. عقیدے سے علم میں فساد، عقیدے کی بدعت سے علم میں فساد آئے گا اور عمل میں فساد آئے گا. علم میں کیسے؟ تکفیر کرنا، جو مسلمان ہے اس کو کافر کہنا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے اور تم اس کو کافر کہتے ہو. کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے کل تم، جب اللہ کہے گا اگر کہ یہ تو مومن بندہ تھا اور تم نے اس کو کافر کہا؟ اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے اور تمہارے نزدیک وہ کافر کیسے ہو گیا؟ کیا دلیل ہے کافر کہنے کی؟ اور یہ بتائیں، جیسے گزر چکا کہ تکفیر کرنا یہ حکم شرعی ہے، بغیر دلیل کے اور حجت اور برہان کے نہیں کی جاتی. اصل کیا ہے کسی شخص کا کہ وہ مسلمان ہے جب تک اس کے کافر ہونے کی دلیل نہ ہو جائے. کیا ہے اس کی دلیل؟ کہ اصل یہ ہے کہ کوئی شخص جو اسلام ظاہر کر رہا ہے مسلمان ہے. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. سنائیے حدیث آپ نے. جو نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ ہمارے جانتا ہے، وہ ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، یہ ظاہر اسلام ہے. اور اس کو اس اسلام سے کفر کی طرف پلٹنے کے لیے دلیل چاہیے. ہاں اس کا کوئی قول ہے یا وہ معروف ہے کہ اصول میں اس نے اختلاف کر دیا ہے، عقیدے میں اس کا معروف ہے، یہ تو معروف ہے. جیسے قادیانی کافر ہے گرچہ وہ نماز ہی پڑھ لیں، ہے نا، لیکن وہ ہمارا ذبیحہ نہیں کھائیں گے. تو یہاں سے وہ نکل گئے. ہے یا نہیں ایسا؟ کیونکہ قادیانی کو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے.
من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا. اور پھر یہ چند چیزیں. اور اسی طرح سے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس سے ہم رک جاتے ہیں، جیسے کہ وہ جو اس بھائی نے بتایا کہ جنگ کا میدان ہے اور اسامہ بن زید تھے نا رضی اللہ عنہ. کون صحابی تھے؟ غالباً اسامہ بن زید تھے. انہوں نے ایک شخص کو جو کافروں کی طرف سے لڑا تھا، جب وہ سامنے آیا تو اس نے کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ، گواہی دے دیا اس نے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں کھٹک ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پوچھی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ. انہوں نے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. کیا کرو گے قیامت کے دن اگر یہ اس کلمے کو لے کر آ جائے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زجر کیا اس بات پر، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں آج کے دن اسلام لاتا. اور یہاں جس کو دیکھیں بعض لوگ جو ہے نا خوارج میں سے چھوٹی چھوٹی بات پر تکفیر کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوری طرح سے بوائکاٹ کریں. کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے، علماء کی طرف بھیج دیں، علماء سے کہیں سمجھانے کے لیے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے، ان سے تعلقات ربط بند کر دیجئے بالکل. جہاں تک کچھ بھیجنے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے، کچھ رسالے جا کے ان کو بھیج دیجیے، پہنچا دیجیے، بات اس کے آگے نہیں کہ آپ جا کے ان سے بحث کر رہے ہو، مناظرہ کر، نہیں. اور آج تک لوگ ان کو مسجد میں اپنے بلا لیتے ہیں اور مسجد میں بلا کر کے ان سے مکالمہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں. یہ مکالمہ ہے، بات چیت ہے. جو بیچارے بیٹھے ہیں معصوم لوگ، معصوم اس اعتبار سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مسکین، ان کو یہ ان کے ذہن میں شبہ ڈالنے کے لیے اس کو بیٹھا دیا، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. یہ سلفی منہج نہیں ہے اور لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. بھائی میرے پہلے سلفیت کو پہچانو، کیا ہے سلفی مذہب منہج. صرف دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے. پھر اس طرح کے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم خوارج کے ساتھ اٹھتے ہو بیٹھتے ہو، بعض لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو عید کی نماز الگ سے ہوتی ہے. اگر کوئی عالم ایسا کر رہا ہے جو عالم مشہور ہے لوگوں میں، تو خاموشی سے ہٹ نہیں سکتا جب تک وہ ظاہر نہیں کر دے لوگوں کے سامنے کہ میں اس کے ساتھ تھا، میں اس کی باتیں مانتا تھا، یا میں اس کے ساتھ تھا، آج میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اس کا نہیں مانا جائے گا. وہ سرری طور پر اگر کہے میں نے رجوع کر لیا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے رجوع ہوتا کیسے ہے، کس معاملے میں کیسے رجوع ہوتا ہے. یہ چند لوگوں کے ساتھ تم نے بیٹھ کر کے بات نہیں کی ہے، تم نے اپنی مسجد میں بلایا ہے اس کو اور بیٹھ کر کے اس سے بات کیا ہے مسجد میں، اس کی ویڈیوگرافی کیا ہے. یہ دھوکہ ہے. اور سلفیت کا نام تم لیتے ہو، اپنے نام کے آگے سلفی لگاتے ہو. فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ مت بیان کرو. سلفیت کون ہے، کون سلفیت پر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے یہ جو دھوکہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. یہ تم کو جب پتہ نہیں ہے تم مجہول شخص کو کیوں بلائے مسجد میں؟ تم نہیں جانتے ہو، ہم نہیں جانتے تھے فلاں کے بارے میں، تو تم نے کیوں بلایا ایسے شخص کو؟ مجاہل سے، جو مجہول شخص جس کا حال نہیں معروف ہے. سلف منع کرتے تھے، کل گزرا ہے یہ بات. مجھے بتاؤ ان کے بارے میں. سموا لنا رجالکم، اپنے راویوں کے نام تو بتاؤ، کہاں سے تم نے اس علم کو لیا ہے؟ اس لیے وَمَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى رَجُلٍ قَطْ مِنَ الْخَوَارِجِ، اور امت کبھی بھی جمع نہیں ہوئی کسی خوارج کے شخص میں سے کسی کے اوپر. جمع نہیں ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جمع نہیں ہوئی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک معنی یہ ہے کہ کبھی بھی ان کو سرداری نہیں ملی، حکومت نہیں ملی ان کی، کہ ان کے اوپر سموتا کے لیے ساری امت جمع ہو گئی. دوسری چیز کی امت کا اجماع،
امت کا اجماع، ہاں امت کا اجماع حجت ہوتا ہے. وَلَوْ أَمْكَنَ اللَّهُ الْخَوَارِجَ مِنْ رَأْيِهِمْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ ان کی جو رائے ہے نا خوارج کی اس پر چھوڑ دیتا تو زمین میں فساد ہو جاتا. وَقُطِعَتِ السُّبُلُ، راستے کٹ جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے. وَقُطِعَ الْحَجُّ عَنْ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اور حج جو ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا جاتا. وَإِذًا لَعَادَ الْأَمْرُ الْإِسْلَامِ جَاهِلِيَّةً حَتَّى يَعُودَ النَّاسُ يَسْتَعِينُونَ بِرُؤُوسِ الْجِبَالِ كَمَا كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اور پھر معاملہ کیسا ہو جاتا کہ اسلام پھر اسی طرح سے ہو جاتا جیسے جاہلیت میں تھا. لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے جیسے جاہلیت میں کرتے تھے. اذن لقام اکثر من 10 او 20 رجلا ليس منهم رجل الا وهو يدعو الى نفسه بالخلافه. 10-20 لوگ جمع ہوتے ہیں اور سب کوئی 10-20 لوگوں کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. یہ میرا امیر ہو گیا، یہ امیر ہے، اب اس کے ہاتھ پر بیعت ہے، اس کی خلافت ہے. خوارج میں سے جو جب بھی ان کی سینگ نکلتی ہے جیسے کہ حدیث میں کاٹ دی جاتی ہے، یہ داعش جو نکلی ختم ہو گئی، القاعدہ ختم ہو گیا، اور کون کون سی جماعتیں اس کی ختم ہو گئے. یہ جو جماعتیں نکلتی ہیں، جب یہ نکلتی ہیں، جبہت النصرہ سیریا میں ختم ہو گئی، تو یہ کاٹ دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ دیکھو لا تزال ہمیشہ نہیں قائم رہے گی یہ. اور علی رضی اللہ عنہ کا جس شخص نے قتل کیا وہ قرآن کو پڑھنے والا تھا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا اس شخص کو کہاں؟ مصر. کس کے مطالبے پر بھیجا تھا؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر، قرآن سکھانے کے لیے. کس کو؟ عبد الرحمن بن ملجم کو، کیونکہ یہ صرف ظاہری الفاظ جانتا تھا. جسے آج ہم کہتے ہیں تجوید اچھا کرنا، تجوید جاننا، قرآن کو جاننا، ظاہری الفاظ، لیکن اس کا معنی اس کے دل میں نہیں اترا تھا. اسی لیے بہترین شخص جو اس وقت اس دنیا پر تھا یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس شخص کو اس خارجی نے قتل کیا. بہترین شخص اس دنیا میں جو زندہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، یہ تینوں نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ تینوں کی وفات ہو چکی. اب جو سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ صحابہ میں سے علی بن ابی طالب. ان کو قتل کیا اس شخص نے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا تھا تو عمر بن خطاب نے اس شخص کو بھیجا تھا کہ قرآن کے، اس کو یہ تزکیہ تھا کہ قرآن جا کے سکھائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعد میں جب اس کے اندر تبدیلی آ گئی، کیوں تبدیلی آئی؟ اس کے اندر جو فکر تھی اور جو خوارج کا جو ذہن تھا اور جس طرح سے لوگوں نے پلاننگ بنائی، ایک طرف تو شیعوں کی طرف سے بھی یہ تھا، پوری چال چلی گئی. اس میں عبداللہ بن سبا یہودی کا جو معاملہ تھا، یہ سب چیز ہوا. 3 لوگوں نے قسم کھائی تھی کعبہ کے پاس. آپ کو پتا ہے یہ قصہ معلوم ہے تم لوگوں کو؟ 3 لوگوں نے قسم کھائی تھی کعبہ کے پاس کہ 27 رمضان کی تاریخ بھی طے ہوئی تھی. ایک شخص کو بھیجا گیا تھا کہاں؟ کوفہ. یہی عبد الرحمن بن ملجم کوفہ گیا تھا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے. دوسرے شخص کو بھیجا گیا تھا کہاں؟ شام، معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے. اور تیسرے شخص کو بھیجا گیا تھا مصر، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے. 3 صحابی کو قتل کرنے کے لیے. اور کعبہ کے پاس جا کر لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم لوگ 27 تاریخ کو جائیں گے، 27 رمضان کی تاریخ ہوگی اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا. جب یہ نکلیں گے تو ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کعبہ کے پاس وہ بلد الحرام میں آئے یہ لوگ، انہوں نے یہ. اور یہ شخص جو تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے کہا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا تھا جس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرا مہر یہی ہوگا قرآن پڑھنے والا. علی رضی اللہ عنہ کا قتل ہی میرا مہر ہوگا، یا ان کا سر میرے لیے مہر ہوگا. کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے.
کتنی خطرناک بات ہے، اس کا خیال رکھیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمران بن حطان. وہ شخص راوی میں سے روایت کرنے والا، محدثین روایت کرنے والا. اس کی چچازاد بہن تھی جو خوارج فکر سے متاثر تھی. علماء نے منع کیا اس سے شادی نہیں کرو. اس نے اس سے شادی کر لیا، خود خارجی ہو گیا. حدیث کا راوی ہے. یہ دوسری بحث ہے، وہ بھی ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی علم کی طرف اپنا شوق ظاہر کرے، علم کی بات کرے، کتابوں کو بانٹے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو ایک مہر دے دیا کہ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آدمی ہے. اصل منہج ہوتا ہے، اور آپ نہیں پہچان سکتے جب تک آپ کو منہج سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے بیچارے جو نہیں جانتے ان کو یہ لوگ اچکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. ختم کرتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ یہ ان کے لوگ جو جمع ہوتے ہیں اپنے آپ کی بلاتے ہیں خلافت پر جمع کر رہی ہے، میرے بیعت کرو. وَمَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ 10 الآلاف يُقَاتِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَشْهَدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ. اور ہر شخص کے ساتھ ہزاروں لوگ رہتے ہیں جو ایک دوسرے پر تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. ایک اپنے خلافت پر کچھ لوگوں کو جمع کر لیا، اس نے دوسرے نے اپنے خلافت پر کچھ لوگوں کو جمع کر لیا، اور یہ دونوں گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو خوارج سے کیا حج کیسے رکے گا؟ اللہ کی عبادت کیسے رکتی ہے؟ جو وہاب بن منبہ کہہ رہے ہیں کیسے رکتی ہے؟ جانتے ہو کیسے رکتی ہے؟ جب فساد ہوگا تو امن رہے گا باقی. جب امن نہیں رہے گا تو راستہ پرامن نہیں رہے گا، تو حج کیسے آدمی کریں گے؟ اسی طرح سے آج جو خروج کی دعوت دیتے ہیں مسلم ممالک میں، نکلو خروج کرو، باہر نکلو، ہوگا کیا؟ فساد، روڈ پر ہنگامہ ہوگا، لوگوں کو مارا جائے گا، لوگوں کو ماریں گے. فورس مارے گی نہیں، خاموش تماشائی بنی رہے گی. کیا سمجھتے ہو؟ اس کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے، حکومت کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے. تو کبھی وہ استعمال کرے گی اپنی طاقت کا. افراتفری ہوگا، مساجد میں دروس بند ہو جائیں گے، ان سے لوگ کٹ جائیں گے. سیریا میں کیا ہوا؟ بشار کے خلاف ظلم، بہت ظالم ہے وہ شخص. نکلو نکلو، خروج کرو خروج کرو خروج کرو. ہوا کیا نتیجہ؟ مسلمانوں کو مارا گیا. اس نے اپنے سول وار ہو گئی، خانہ جنگی ہو گئی. اور جو شیلنگ ہے اور سے مسجد ٹوٹی ہے، مسجد میں کون سا درس باقی رہے گا؟ کون سا علم؟ لوگ جماعت میں آنے سے، نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں. کیا امن رہے گا باقی؟ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں، یہاں تک یصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه واهله وماله لا يدري اين يسلك او مع من يكون. انسان ہمیشہ ڈرتا رہے گا اپنے بارے میں بھی، اپنے دین کے بارے میں، اپنے خون، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں. جب افراتفری رہے گی تو کیا ہوگا؟ وہی چیز جو آج ہوئی. دیکھو یہ کتنے پہلے کی بات ہے، یہ بصیرت عالم کی. لا يدري اين يسلك او مع من يكون. وہ نہیں جانتے کہاں وہ جائے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ. غیر ان اللہ بحکمہ وعلمہ ورحمتہ نظر لهذه الامہ فاحسن النظر لهم فجمعهم والف بین قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم وجمع به فرقتهم وامن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وقام به حدودهم. پھر اللہ تعالی نے جمع کیا اپنے رحمت سے اور اپنے علم اور حکمت سے. اللہ تعالی نے اس امت کے اوپر نظر رحمت کی اور ان کو جمع کیا اس ایک شخص کے اوپر جو اس وقت خلیفہ تھا، جس کو زکوٰۃ دینی تھی. اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ کون سا وقت تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وقت تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وقت تھا. اور جو والی تھا یمن کا، اب ایک چیز بتاتے ہیں، یہ عمر ابن عبدالعزیز کہاں تھے؟ مدینہ. یہ تو یمن کی بات ہو رہی ہے. کیسے ان کے خلاف خروج کیسے ہو گیا؟ وہ جو تھے وہ حاکم تھے، اور جو مختلف علاقوں میں اور مختلف شہر میں حاکم بھیجتا اپنا نائب بنا کر کے، اس کو نواب کہتے ہیں. نائب یہ اس کی طرف سے اس کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. تو اگر کسی نے اس نائب کے خلاف خروج کیا ہے تو گرچہ اس نے اس خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے. اور اسی لیے
علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم حج، جمعہ اور جماعت اور حج اور زکوٰۃ، حج کو مسلمان حکمران کے ساتھ کرتے ہیں اور انہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. عقیدے کی کتاب میں یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں. پڑھا ہے کوئی عقیدے کی کتاب آپ لوگ؟ عقیدے کی کتاب لمعۃ الاعتقاد میں یہ گزرا ہے کہ ہم حج مسلمان حکمران کے ساتھ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس سے؟ کہ کوئی شخص مسلمان حکمران ہے، اس نے فلاں کو امیر حج بنا کر کے بھیج دیا، اس شخص سے ہم نہیں مانیں گے اس کی بات. یہ خروج ہے. اچھا یہ نماز پڑھاتا ہے مسجد میں، اس امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے نماز. یہ کیا ہے؟ جس نے خلیفہ نے مقرر کیا اس کو، اس کے خلاف یہ خروج ہے. اگر اس کی اطاعت ہوگی تو سب کی، جو اس کے نائب ہیں سب کی اطاعت ہوگی. یہاں تک کہ ایک پولیس والا جو روڈ پر کھڑا ہے اور وہ لوگ کو کہہ رہا ہے کہ ابھی رکو، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے وہاں، کیونکہ وہ اس کا نائب ہے، اس کی طرف سے مقرر شدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہاں یہ مشروط ہے یہ اطاعت کہ اللہ اور رسول کی مخالفت میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ اور رسول کی مخالفت میں نہیں ہے تو اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو اللہ تعالی نے جمع کیا ہے ایک مسلمانوں کے اوپر ان لوگوں کو. واقام بھی حدودہم، وہ حدود قائم کرتا ہے. وانصف بھی مظلومہم، اور مظلوم کا حق ادا کرتا ہے، ان کو انصاف دلاتا ہے. وجاہد بھی ظالمہم رحمت من اللہ رحمہم بہا. قال اللہ تعالی فی کتابہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض الى العالمین تک. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے مت پڑو. تفرقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حکمران کے خلاف خروج کرنا، یہ تفرقہ بھی ہے. آپ نے الگ جماعت بنا لی ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ دین میں پھر فساد ہوگا. حتی بلغ تہتدون. وقال تعالی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. جلدی جلدی پڑھ لیں کیونکہ اب ختم کرنا ہے رسالہ. تھوڑا سا رہ گیا، یہ صرف آیتیں ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو جا کر. فَأَيْنَ هُمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، اس آیت کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ جو خوارج ہیں اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فَلَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ نُصِرُوا، اگر وہ مومن ہوتے تو ان کی مدد کی جاتی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. تو اس دنیا میں کہاں ان کی مدد ہو رہی ہے؟ خوارج کو تو علی رضی اللہ عنہ ذو صدی جو شخص تھا اس کو ڈھیروں کے نیچے سے نکالا تھا. یہ وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین لوگوں سے. تو آج ان سے دھوکہ ہم کیسے کھا جاتے ہیں، جو اس دور کو بھی نہیں انہوں نے پایا اور صرف وہ قرآن پڑھتے ہیں اور داڑھی ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے. التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کیا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَلَوْ كَانُوا جُنْدُ اللَّهِ غَلَبُوا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْإِسْلَامِ. اللہ کا جو لشکر ہے وہی غالب ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا. تو پھر اگر وہ اللہ کے لشکر ہوتے تو وہ غالب ہوتے، لیکن وہ کبھی غالب نہیں ہوتے خوارج. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت میں بھی ہے فَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا. فَلَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ نُصِرُوا، اگر وہ مومن ہوتے تو ان کی مدد کی جاتی. وَقَالَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. یہ آیت کے بارے میں یہ کیا کہیں گے جبکہ اللہ کی وہ حدود کو قائم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے قائم کرا ہے جو حکمران ہے، اللہ نے اس کی مدد کی ہے. ان کی کیوں نہیں مدد کی جو اہل حرور ہیں، جو خاموشی سے خط لکھ رہے ہیں؟ وہ کیوں دبے ہوئے ہے یا نہیں؟ ایسا مومن غالب ہوتا ہے تو غالب کہاں ہے؟ وہ چھپ چھپ کے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فأين هم من هذا هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغیر خلیفہ ولا جماعہ ولا نظر؟ کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو عمر بن الخطاب کے بعد ان کے نزدیک، کیونکہ وہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہیں نے پہلے خروج کیا تھا نا، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے یہ بھی خروج کی شکل ہے، خروج کا راستہ ہے. تو کیا ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں آیا مسلمان میں؟ ابھی تو اتنا زمانہ گزر چکا، عثمان علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی یہ بات آئی ہے. وقد قال اللہ تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس سے اپنے دین کو وہ ظاہر کرے. وانا اشهد ان اللہ قد انفذ ما وعدهم من الظہور والتمکین والنصر على عدوهم من خالف رأی جماعتهم. اور میں گواہی دیتا ہوں، وہب بن منبہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ظاہر کیا ہے اور انہیں تمکین اور مدد کی نصرت دی ہے ان کے دشمنوں کے خلاف، اور جو ان کی رائے سے مخالفت کرتے ہیں ان کے اوپر غلبہ دیا ہے. وقال وهب الا يسعك يا ذا خولان من اهل التوحید واهل القبلہ واهل الاقرار بشرائع الاسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبی اللہ نوحا من عبدۃ الاصنام. کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے ذو خولان جو اہل توحید ہے اور اہل قبلہ ہے اور جو شرائع اسلام کو قائم کر رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ قائم ہے، اور اس کی سنن کو اور فرائض کو، جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان لوگوں کو جو بت پرست تھے اور کفار کو، جب انہوں نے کہا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کیا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہاری اتباع کریں، اور قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. سورۃ الشعراء کی آیت یہاں تک کہ وہ تشعرون تک پہنچے. اولا يسعك منهم ما وسع نبی اللہ وخلیلہ ابراہیم من عبدۃ الاصنام، یعنی تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی طرف بلایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلایا. جب لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلایا نوح علیہ السلام نے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے شرک سے برات کا اظہار کیا اور لا الہ الا اللہ کی طرف ان کو بھی دعوت دی. تو جو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا ہے، کافی یہ نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ خود قائم کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. کیا تم ان کا اپنا ہاتھ نہیں روکو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ان سے؟ نوح علیہ السلام نے کب تک دعوت دی؟ کن کو دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. کیا اس کے بعد ہاتھ کو روکا یا نہیں ان سے؟ اور کیا ابراہیم علیہ السلام جو کہا، جن سے کہا وجنبنی وبنی، اللہ تعالیٰ سے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے ذو خولان جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انہوں نے برات کا اظہار کیا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ یہ لوگ جو برات کا اظہار کر رہے ہیں شرک سے، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے اسلام کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو شرک سے برات کر رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ان کے اسلام کے لیے؟ اور کیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کفار سے، جنہوں نے ان کو اور ان کی ماں کو معبود بنا لیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ قد رضی قول نوح وقول ابراہیم وقول عیسیٰ الی یوم القیامہ لیقتدی به المؤمنون ومن بعدهم. اللہ تعالیٰ نے یہ نوح علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا جب انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی لا الہ الا اللہ کی طرف، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، شرک سے برات اور اللہ کی پر ایمان لانے کا ذکر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول یعنی جو برات کا اظہار اپنی ماں اور سے کریں گے، برات کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے عبادت کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی ماں کی. یہ کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس کا برات کرتے ہیں شرک کا اور جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ تم ان سے رک جاؤ، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اور کیا چاہیے؟ دل کی حالت تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. جو ظاہر نظر آ رہا ہے اسی پر حکم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو حکم لگتا ہے ظاہر پر، ٹھیک ہے، حکم لگتا ہے ظاہر پر. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک. دیکھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہتے ہیں ولا یخالفون قول انبیاء اللہ ورائیہم، اور وہ لوگ مخالفت نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کے قول اور ان کی رائے کو. فبمن یقتدی اذا لم یقتدی بکتاب اللہ وقول انبیاء ورائیہم، پھر اور کس کی اقتدا کی جائے گی؟ اگر انبیاء علیہ السلام کی اقتدا نہیں کی جائے گی تو اور کس کی اقتدا کی جائے گی؟ تم اور کیا چاہتے ہو کس کی اقتدا کی جائے؟ برات کرنے شرک سے، شرک. اور یہ خوارج جو ہے نا سب کو مشرک بھی کہتے ہیں. پتہ ہے یہ بات کیوں مشرک کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مطابق جو ان کی فہم ہے ان کے مطابق وہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہے نا، اسے اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ دُخُولُكَ عَلَيَّ رَحْمَةٌ لَكَ إِن سَمِعْتَ قَوْلِي وَقَبِلْتَ نَصِيحَتِي لَكَ وَحُجَّ عَلَيْكَ غَدًا عِندَ اللَّهِ إِن تَرَكْتَ كِتَابَ اللَّهِ وَعَدْتَ إِلَى قَوْلِ الْحُرُورَاءِ. جان لو کہ اگر تم نے میری نصیحت کو قبول کر لی تو تمہارے اوپر یہ رحمت ہے، تمہارے لیے یہ رحمت ہے اور یہ حجت ہے کل تمہارے لیے اللہ کے سامنے اگر تم نے میری بات کو چھوڑ دی، کتاب اللہ کی بات چھوڑ دی. کیونکہ یہ ساری باتیں جو وہب بن منبہ بتا رہے ہیں کون سی بات ہے؟ حدیث کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ حدیث کو کیوں نہیں؟ ایک بھی حدیث ہے اس میں؟ صرف ایک حدیث ہے. کیونکہ وہب بن منبہ کہہ رہے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میرے پاس آئے. کیوں کیوں اور کوئی جواب؟ بتا دیں. وہب بن منبہ نے وہ روایت کیا ہے، کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے جو حدیث میں ہے. صرف ایک ہی حدیث ہے، باقی نہیں ہے. اللہ عالم اس کی وجہ کیا ہے. جو ظاہر معنی وہ یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ تکفیر کرتے ہیں تو کیا راوی جو جنہوں نے روایت کیا ہے حدیثوں کو کیا اس کو مانیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب حدیث پہنچی ہے تو لوگوں سے پہنچی نا. تو عمر ابن الخطاب اور اس زمانے میں کتنا دن گزر چکا، ٹھیک ہے. تو جو راوی روایت کر رہے ہیں حدیثوں کو، تو جو شک کر رہا ہے مسلمان کے ایمان پر اور ان کو کافر سمجھ رہا ہے، کیا ان راویوں کو مسلمان سمجھے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ عالم. یہ ظاہر لگ رہا ہے اس سے، کیونکہ یہ جو ہے نا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں دینا ہے اور تکفیر ہے لوگوں کی اور اس کی استغفار نہیں کرنا، تو پھر کیا اس کا مطلب ہے؟ اور آخر میں جو انہوں نے بیان کیا اتنی ساری باتیں، تو انبیاء علیہ السلام کی بات کو کیوں لائے کہ دیکھو انبیاء نے یہی دعوت دی تھی، انبیاء بھی توحید پر قائم تھے. تم بعد میں آئے ہو جنہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھا، کیا وہ انہوں نے عمل نہیں کیا ان آیتوں کے مطابق؟ یہ صرف تمہارے سمجھنے کے لیے ہے. تم سے پہلے والے لوگوں نے کیا نہیں پڑھا تھا یہ آیتوں کو، اس کے مطابق عمل نہیں کیا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور تم آج آئے ہو جو سمجھنے والے ہو گئے اس آیتوں کو، اور تمہارے پہلے کوئی نہیں تھا جو سمجھنے والا تھا. اس لیے کہتے ہیں وَلَا يَخْأَلْفُونَ قَوْلَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرَائِهِمْ فَبِمَنْ يُقْتَدَى إِذَا لَمْ يَقْتَدِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَوْلِ أَنْبِيَاءِ وَرَائِهِمْ. پھر اور کس کی اقتدا کی جائے گی اگر انبیاء اور کتاب اللہ کی اقتدا نہیں کی جائے گی؟ اس کا مطلب جنہوں نے اقتدا پہلے کیا وہ کس کی اقتدا کر رہے تھے؟ تم کہتے ہو کہ قرآن کی اقتدا نہیں کر رہے تھے، قرآن اور انبیاء کی اقتدا نہیں کر رہے تھے، تو کیا پہلے جو صحابہ گزرے وہ کیا تھے پھر؟ اور تمہارا تو نیا طریقہ ہے، تم تو بعد میں نکلے ہو. وَعْلَمْ أَنَّ دُخُولُكَ عَلَيَّ رَحْمَةٌ لَكَ إِن سَمِعْتَ قَوْلِي وَقَبِلْتَ نَصِيحَتِي لَكَ وَحُجَّ عَلَيْكَ غَدًا عِندَ اللَّهِ إِن تَرَكْتَ كِتَابَ اللَّهِ وَعُدْتَ إِلَى قَوْلِ الْحُرُورَاءِ. اسی لیے اللہ کے کلام کو ذکر کیا اس میں، حجت ہو جائے گا تمہارے اوپر. اور العلم حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک. یاد رکھیے گا قرآن یا تو آپ کے اوپر حجت ہے یا آپ کے لیے حجت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حجت بنائے نہ کہ ہمارے اوپر حجت بنائے. قال ذو خولان فما تأمرنی. اب دیکھیں یہ سمجھ گیا. ذو خولان کہتا ہے آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال وهب انظر زکاتک المفروضہ فأدیها الى من واللہ اللہ امر هذه الامہ وجمعهم علیہ.
تو زکوٰۃ ان کو ادا کرو جس کو اللہ تعالی نے تمہارا ولی الامر بنایا ہے، جس کے سپرد تمہارے معاملہ کیا، باغ ڈور جو حکومت کی باغ ڈور ہے نا، یہ حکمران کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو سپرد کیا. اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، فإن الملک من اللہ وحدہ وبیدہ یؤتیہ من یشاء وینزعہ ممن یشاء. ملک صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. فمن ملکہ اللہ لم یقدر احد ان ینزعہ منہ. تو اللہ نے جسے ملک دیا ہے کوئی نہیں اس سے لے سکتا. کوئی لے سکتا ہے؟ بادشاہت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها. جب تم نے ولی الامر کو زکوٰۃ دے دیا ہے تو تم بری ہو گئے اب اس سے، برخلاف اس رائے کے جو حروری دیتے ہیں. فإن كان فصل به أرحامك. اگر اس سے زیادہ ہے تمہارے پاس تو اس سے تم صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اقارب کو دو. زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو فرض، اس کے بعد جو بچتا تو صلہ رحمی کے لیے اپنے اقارب کو دو. وموالیک، اور جو تمہارے ماتحت ہیں جو غلام ہیں. وجیرانک، اور تمہارے جو پڑوسی ہیں. من اہل الحاجہ، جنہیں ضرورت ہے. وضیف ان ضافک، اور مہمان جب تمہارے پاس آئیں. فقام ذو خولان فقال اشہد انی نزلت عن رأی الحروریہ وصدقت ما قلت. کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس رائے سے کو چھوڑ دیا ہے جس حروری رائے پر میں تھا، اور آپ جو کہتے ہیں اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. فلم یلبث ذو خولان الا یسیرا حتی مات. ذو خولان بہت کم دن اس کے بعد زندہ رہا، یہاں تک کہ وہ مر گیا. یہ ہے، یہ مختصر سا رسالہ، تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا اس میں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنی تھی، میں نے اس کو بہت کم کر دیا، ترجمہ وغیرہ نہیں کیا قرآن کی آیت کا جلدی میں. لیکن اصل جو نصیحت تھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے. کوئی دقت سمجھنے میں؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حکمران کے تعلق سے کہ تم دیکھو گے ایسی چیزیں جو تم انکار بھی کرو گے، جو اچھی باتیں بھی ہوں گی، بری باتیں بھی وہ دیکھو گے حکمران کے تعلق سے. بعض صحابہ نے کہا کہ کیا ہم ان سے لڑے نہیں؟ کہ نہیں. اسمع واطع وان اخذ مالک وان جلد ظہرک واخذ مالک. تم سنو، اس کی سمع و اطاعت کرو یہاں تک کہ وہ تمہارا مال لے لے اور تمہارے پیٹھ پر کوڑے رکھ مارے. یعنی ظالم حکمران بھی تب بھی اس کی سمع و اطاعت کرنا ہے. یہ حالت ہے. اسی لیے جب مسلمان ملکوں میں جو افراتفری مچ رہی ہے وہ خروج کی وجہ سے، اخوانی فکر جو آئی ہے اس کی وجہ سے، یہ جب لوگ اس طرح کی فکر کو لاتے ہیں تو اتنا نقصان پہنچتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو یا الجزائر میں ہو. ہر جگہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اور بڑا لوگ شوق سے کرتے ہیں کہ ہم تو عدل و انصاف کے لیے نکلے، ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے لیے یہ علم حجت ہو، نہ کہ ہمارے اوپر حجت ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.